لوگوں آج ہندوستان کی فضا خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. دیکھو تو کرناٹکا کی سرزمین پہ ایک بہن کے حجاب کو اتارنے کے لیے گنڈے آج آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں پورا ہندوستان جاگ چکا ہے لیکن ہمارا یہ خطہ ہے جس میں لوگ جاگنا پسند نہیں کرتے ہیں. اس لیے تو شاعر مشرق نے تجھ سے کہا تھا خاموش مجازی تمہیں جینے نہ دے گی, اگر جینا چاہتے ہو تو کوہرام مچا دو. آج پوری دنیا اس پر وائلہ مچائی ہوئی ہے, پوری دنیا کمیٹ کر رہی ہے. دیکھو تو دوسرے ممالک والے بھی کہتے ہیں لیکن ہمارے اس علاقے کے لوگ جاگنا پسند نہیں کرتے ہیں. نہیں لوگوں جاگو, جاگنے کی ضرورت ہے. ہندوستان کی فضا خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. آج یہاں کا ظالم پی ایم کہتا ہے مسلمان ویسا ہے, ہندوستان میں ہم امن و شانتی قائم کرنا چاہتے ہیں. کبھی دیکھو تو یہ اتر پردیش کا پاگل سی ایم اللہ اکبر یہ کہتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو رہنے نہیں دیا چاہے گا. کسی کے باپ کی مچال نہیں ہے کہ ہندوستان سے مسلمانوں کو بھگا سکے. لیکن اے لوگوں ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اگر تم نماز کا پابند بن جاؤ, اگر تم اس آیت کریمہ کے مصداق اگر زندگی گزارنے لگو, اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, اگر تم اس کے مصداق زندگی گزارو گے, اگر رسول اللہ کی شریعت پہ تم عمل کر لو گے, جب پیغمبر آدم کے فرمودات پہ عمل کر لو گے, قسم خدا کی دنیا کے دوسرے مذاہب میں وہ طاقت نہیں جو قوم مسلم کے سامنے سر اٹھا کر کے بول سکے حسین کا ایک غلام چاہے گا, حضرت بابا حمید کا ایک غلام چاہے گا. اس کو دیکھ کر یہ پاگل سی ایم بھاگتا ہوا نظر آئے گا, یہ ظالم ایم پی کہے گا نہیں کچھ بولو نہیں. یہ غریب نواز کا دیوانہ چاہ رکھا ہے, مخدوم سمنا کا دیوانہ چاہ رکھا ہے, اعلیٰ حضرت کا دیوانہ چاہ رکھا ہے, سید سالار مسعود غازی کا دیوانہ چاہ رکھا ہے, مخدوم پنڈوا کا دیوانہ چاہ رکھا ہے. اسے چھیڑو نہیں کیونکہ اس کا دل اچھا ہے, اس کا دل پاک ہے. اے لوگوں جب انسان کا دل اچھا ہوتا ہے تو وہ اپنے وقت کا ابو بکر صدیق ہوتا ہے. جب انسان کا دل اچھا ہوتا ہے تو اپنے وقت کا مخدوم پنڈوا ہوتا ہے. جب انسان کا دل اچھا ہوتا ہے تو وہ اپنے وقت کا حضور تاج الشریعہ بن کے نکلتا ہے. اس لیے دل کو پاک اور صاف رکھیں, اپنے دل میں رسول اللہ کی محبت پیدا کریں. آج وہ بہن نے اللہ پاک پر اس بہن نے جواب دیا تھا کہ اللہ پاک پر کی صدا اس نے بلند کیا تھا. لوگوں میں کہنا چاہتا ہوں یہ کہ آج یہ لوگ جو کہتے ہیں آر ایس ایس کے کتے ہندوستان میں ہم امن و شانتی قائم کریں گے, لیکن ان سے حمیدی سے شہنواز قادری بولنا چاہتا ہے بس میں کہتا ہے کہ ہندوستان میں ہم امن و شانتی پھیلائیں گے, لیکن تم نے اپنے پرخوں کی تاریخ کو بھلا دیا, تم نے اپنے آباء اجداد کے تاریخوں کو آپ نے بھلا دیا. ذرا غور سے سمجھیے گا صاحب, سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ہے, اللہ اکبر وہ سرکار غریب نواز اللہ نے جن کو اتنا پاور عطا کیا ہے, جب اللہ نے ان ولیوں کو اتنا پاور عطا کیا ہے, اس لیے تو شاعر کہتا ہے فقیر کی لحد پر فانوس جل رکھے ہیں, بے روشنی پڑے ہیں مٹی میں بال والے. اللہ اکبر سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جب اجمیر کی سرزمین پہ پہلی مسجد کی بنیاد رکھی تھی, حضرت خواجہ قطب الدین سے آپ نے کہا تھا بیٹا قطب الدین مسجد کی تعبیر ہو رہی ہے, رات کو چراغ روشن کر کے چراغ جلا کر کے مسجد کی تعمیر ہوا کرتی تھی. جب پرتھوی راج چوہان کے مریدوں نے, جب ان کے لشکروں نے, جب ان کے نوکروں نے دیکھا کہ یہ بابا فقیر کے چاہنے والے, یہ بابا فقیر تو رات کی تاریخی میں چراغ روشن کر کے یہاں مسجد کی تعمیر کرواتا ہے, اب سارے ملازمین چلے گئے. اس راجہ پرتھوی راج چوہان سے کہتا ہے اے راجہ پرتھوی راج یہاں پر غضب ہو گیا, یہ بابا فقیر تو اپنے مریدوں کو لے کر رات کی تاریخی میں چراغ روشن کر کے مسجد کی تعمیر کروا رکھا ہے. اللہ پاک پر جیسی ہی اس راجہ کو معلوم ہوا, اس راجہ نے کہا جاؤ اجمیر کے تمام دکانداروں سے اعلان کر دو کوئی بابا فقیر کے چاہنے والے کو تیل نہیں دے گا, تیل ملے گا تو چراغ جلے گا, اس لیے کچھ تیل نہ دینا. جیسے ہی دین گزر گیا, جب شام ہونے لگی خواجہ قطب الدین بھی چلے, باقی مریدین بھی دکانوں میں خالی برتن لے کر کے چلے. اللہ اکبر دکانداروں سے کہتا ہے ہمیں تیل دے دو, دکاندار کہتا ہے نہیں کہ ہم تیل نہیں دیں گے. یہ لوگ کہتے ہیں ارے خرید کر تم سے تیل لیں گے, دکاندار کہتا ہے سن تم پیسہ دو گے پھر بھی ہم تیل نہیں دیں گے. اللہ اکبر بابا غریب نواز کے مریدین کہتے ہیں کیوں نہیں دو کہ پیسہ دیں گے پھر بھی. وہ لوگ کہتا ہے کہ یہاں راجہ کا حکم ہوا ہے, اس لیے
تیل نہیں ملے گا. جب شام ہو گئی سارے مریدین خالی برتن لے کر غریب نواز کے پاس پہنچتا ہے. سرکار غریب نواز کہتے ہیں کیا بات ہے خالی برتن لے کے آ گئے ہو؟ مریدین کہتے ہیں حضور پرتھوی راجا نے کہہ دیا ہے تیل نہ دینا. اللہ اکبر. غریب نواز کہتے ہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, رات کو چراغ جلے گا. مریدین کہتے ہیں حضور تیل نہیں ہے. سرکار غریب نواز کہتے ہیں سن میرے مریدو, جب میرے لیے وضو کا پانی لے کر کے آؤ, ایک لوٹا پانی لانا. جب میں وضو بنانے لگوں نا میرے نیچے ایک خالی برتن رکھ دینا. حضرت خواجہ قطب الدین ایک لوٹا پانی لایا. حضور غریب نواز اب وضو بنانے لگے, ایک خالی برتن نیچے رکھ دیا گیا. وضو کا جو پانی اس برتن میں گرا تھا. غریب نواز کہتے ہیں مریدو اس پانی کو کہیں پھینک نہ رکھی بلکہ تمام چراغوں میں ڈال دینا. مریدین کہتے ہیں حضور یہ پانی تیل کا کام کرے گا کیا؟ غریب نواز کہتے ہیں ڈال کے تو دیکھو. جب مریدین نے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وضو کے پانی کو تمام چراغوں میں ڈالتا ہے, قسم خدا کی روزانہ سے زیادہ وہ چراغ روشن ہوتا ہے. اس تاریخی میں مسجد کی تعمیر ہونے لگتی ہے. اس لیے تو شاعر کہتا ہے الٹے کی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں دیدار کے لیے. اگر اس ہندوستان میں کوئی امن و شانتی قائم کر سکتا ہے تو کوئی دوسرا نہیں, نبی کا سچا دیوانہ ہی کر سکتا ہے, نبی کا غلام ہی کر سکتا ہے. اے لوگوں اگر اجازت ہو تو صرف ایک منٹ آپ اپنے ہاتھ کو اٹھائیں اور کہہ دیں یا رسول اللہ, اور میرے ساتھ بہت پیش کروں آقا کیا ہر چیز ہماری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے آقا, یہ جان بھی تمہاری ہے. الحمدللہ ہندوستان کے وسطاد الشورى میرے بڑے بھائی حضرت الحاج حبیب اللہ فیضی صاحب تشریف لا چکے ہیں, اور ہماری جماعت کے ایک بہترین خطیب اعظم ہندوستان بڑے بھائی حضرت مفتی فیروز احمد مصباحی دارچلی وہ بھی تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ. بس تھوڑی دیر حضرت, بس ایک دو منٹ سن لیں. امن و شانتی اگر کوئی قائم کر سکتا ہے نبی کا دیوانہ کر سکتا ہے. تم اپنے پرخوں کی تاریخ تو اٹھا کر کے دیکھو, اپنے آباء اجداد کی تاریخ تو اٹھا کر کے دیکھو. اے لوگو علامہ اقبال نے تجھ سے کہا تھا سبق پر صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, مسلمانوں تم سے ایک دن کام لیا چاہے گا امامت کا. اللہ اکبر. یہی غریب نواز کا خلیفہ اول ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا, جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا, جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا, حضرت خواجہ قطب الدین تمام مریدین اور معتقدین کو بلاتا ہے مریدو یہاں میرے قریب آؤ, میرے چہنے والے قریب آؤ. تمام مریدین متوسلین آ گئے. حضرت خواجہ قطب الدین کہتے ہیں مریدو میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے, میری ندا کا وقت قریب آ چکا ہے, میرا وصال کا ٹائم قریب آ چکا ہے, میرا انتقال کا وقت قریب آ چکا ہے. سن جب میں انتقال کر جاؤں میری جنازے کی نماز وہ شخص پڑھائے گا جس کے اندر 3 شرطیں پائی جائے گی. ایک بار ہاتھ اٹھاؤ کہہ دو یا رسول اللہ. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے, ارے دینے والا ہے, بولو بولو دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہے, تربے بہا دیے ہے. یہاں نبی کو پکارو جب قبر میں نکیر ہے تجھ سے تیسرا سوال کریں گے تو اعلیٰ حضرت کی زبانی پکار اٹھو گے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, یا رسول اللہ باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, اپنے نبی کو پکارو کہو یا رسول اللہ. حضرت خواجہ قطب الدین کہتے ہیں 3 شرطیں جس کے اندر پائی جائے وہی میری جنازے کی نماز پڑھائے گا. مریدین کہتے ہیں حضور وہ 3 شرطیں کیا ہے؟ سرکار خواجہ قطب الدین کہتے ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ جب سے اس کے اوپر نماز فرض ہوئی ہے اس وقت سے لے کر کے میرے جنازے کی نماز تک اس نے کبھی جماعت کو ترک نہ کیا ہو بلکہ با جماعت نماز ادا کیا ہو. پہلی شرط یہ ہے. پھر خواجہ قطب الدین کہتے ہیں میری دوسری شرط یہ ہے کہ میری جنازے کی نماز وہ شخص پڑھائے گا جو عصر کی نماز کے سنت غیر موقدہ کو کبھی ترک نہ کیا ہو, وہی میری جنازے کی نماز پڑھائے گا. اللہ اکبر. تیسری شرط خواجہ قطب الدین کہتے ہیں میری جنازے کی نماز وہ شخص پڑھائے گا جس نے ہمیشہ باوضو آسمان کی طرف دیکھا ہو. یہ بڑے لوگوں کی بات ہے, بڑے اونچے لوگوں کی بات ہے. پوچھے آپ حضرت علامہ امام حسن صاحب سے, پوچھے آپ حضرت مولانا عبد الواحد صاحب سے, پوچھے آپ مولانا کرامت حسین صاحب سے, پوچھے ان علماء سے. یہ بڑے لوگوں کی بات ہے. یہ تیسری جو شرط ہے جو باوضو ہمیشہ آسمان کی طرف دیکھا ہو وہی میری جنازے کی نماز پڑھائے گا. اس لیے کہ آسمان پر عرش الہی ہے. اب حضرت
ख्वाजा कुतुबुद्दीन इंतकाल कर गए। अब लाखों के तादाद में भीड़ लग गई। तमाम खानकाह के सजादगान है, तमाम खानकाह के पीर मौजूद है, शहजादे मौजूद है, उलमा मौजूद है। अल्लाह पाक पर यह ऐलान किया गया जिसके अंदर 3 शर्तें पाई जाएगी वही मेरी जनाजे की नमाज पढ़ाएगा। मेरे पीर ने कहा था ये 3 शर्तें जिसके अंदर मौजूद होगी वही मेरी जनाजे की नमाज पढ़ाएगा। कोई खानकाह का सज्जादा आके लगी जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए बढ़ता है, कोई आलिम नहीं बढ़ता है। जब थोड़ी सी जब दिन गुजरने लगता है तो लाखों के तादाद के भी एक ऐसा हिंदुस्तान का शासक बाहर आता है, एक हिंदुस्तान का ऐसा बादशाह आता है जिसको हजरत सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश के नाम से दुनिया जानती है। हजरत सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश कहता है बेहमदगी ताला 3 शर्तें जो मेरे पीर ने बयान की थी वो तीनों शर्तें मेरे अंदर मौजूद है। ऐ लोगों, जब ऐसे हुक्मरान हिंदुस्तान में हुकूमत करते थे तो हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो ऐ लोगों, अगर हिंदुस्तान में अमन शांति कोई कायम कर सकता है तो कोई आरएसएस का कुत्ता नहीं, कोई ये पागल योगी का कुत्ता नहीं, ये पागल सीएम नहीं, ये पागल एमपी, ये पागल पीएम नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में मोहब्बत अगर कायम होगी तो नबी का सच्चा गुलाम ही कर सकता है, नबी का सच्चा आशिक ही कर सकता है। इसलिए ऐ लोगों, तौबा करो, नमाज का पाबंद बन जाओ, उलमा की सोबत में बैठने वाला बन जाओ। आला हज़रत की ज़बानी यूं कहो मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। ऐ लोगों, नबी का दीवाना बन जाओ, नबी के नक्श कदम पे चलने वाला बन जाओ, मुस्तफा के कल्चर पे चलने वाला बन जाओ, नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाला बन जाओ। जब तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे है। अगर तुम नबी का गुलाम बन जाओगे ये दुनिया तुम्हारी गुलाम बनती हुई नजर आएगी। बस आखिरी पैगाम याद रखना, ये उर्स हमीदी के शादियाने के नीचे शहनवाज कादरी आपसे कहना चाहता है, लोगों जहां भी रहना यही पैगाम देना, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वह इलाका रजा का है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।